أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 89 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو 3 الفاظ پر مشتمل ہے. ثم اتبع سببا، یعنی پھر انہوں نے ایک دوسری مہم کی تیاری شروع کی. یہاں محققین نے نتیجہ نکالا کہ جو بادشاہ عادل ہوتا ہے وہ ذوالقرنین کے نقش قدم پر چلتا ہے، یعنی بروں کو ان کی بدی کی وجہ سے سزا دیتا ہے اور نیکوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا ہے. جو ذوالقرنین کا واقعہ ہوتا اس سلسلے میں جو آیت تھی اس کے ذیل میں اچھے و برے برابر کبھی نہیں سمجھے جانے چاہیے. اسی لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو تحریر فرمایا تھا، مالک تمہاری نگاہ میں نیک اور بدکار کبھی ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس طرح نیک لوگ اپنے نیک کاموں سے بددل ہو جائیں گے اور بدکار لوگ اپنی بدکاریوں پر دلیر اور بے پرواہ ہو جائیں گے. فی زمانہ یہی روش نظر آ رہی ہے. یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے. پاک زندگی سے مراد وہ زندگی ہے کہ جس میں جو کچھ خدا نے عطا کیا ہے اس پر قناعت کر کے زندگی گزاری جائے اور حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا جائے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک زندگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تقسیم پر راضی ہو کر اسی پر قناعت کرنا، پھر آخرت میں ان کا مقام ان کے اعمال کے لحاظ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے. زندگی میں مساکین تک صدقات کو پہنچانے کا انتظام انسان کو کرتے رہنا چاہیے. جو شخص صدقہ لے کر ضرورت مندوں تک پہنچائے اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسا خود صدقہ دینے والے کا ہوتا ہے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. جو شخص کسی مسکین کو صدقہ دے اسے ویسا ہی اجر ملے گا، اور اگر اس ایک صدقے کو 40,000 انسان آپس میں گھما کر پھر ایک آدمی کو دے دیں تو ان سب کو مکمل اجر ملے گا. یہ وجہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آتی ہے اس میں جو فطرہ دیا جاتا ہے اس میں اگر خاندان والوں کے پاس فطرہ دینے کے لیے رقم نہ ہو تو ایک آدمی جو رقم فطرے کی بنتی ہے وہ دوسرے کو فطرے کی نیت سے رقم دے دے، اس کا فطرہ ہو جائے گا. اسی طرح وہ تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، تو پورے گھر میں وہ فطرہ نیت کر کے ایک دوسرے کو دیتے رہیں مستحق سمجھ کے، اور آخر میں وہ فطرہ کسی اور باہر مستحق کو دے دیا جائے تو سب کی طرف سے وہ فطرہ مکمل ہو جائے گا اور اللہ اس کو قبول فرمائے گا. اگر ایک نیکی صدقہ 80 ہاتھوں میں چلے جائیں تو ان سب کو اجر ملے گا اور کسی سے ثواب بھی کم نہیں ہوگا. اگر ایک صدقہ 60 لاکھ انسانوں کے ہاتھ میں چلتا گئے تو ان کے آخر کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اس کے اول کا ثواب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.